الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيدي لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق علیہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی ایک روایت بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: اتا اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. فقال: دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. اس دیہاتی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے کہ جس کو میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. یعنی کوئی نیک عمل بتائیے کہ جب میں وہ نیک کام کروں تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں. قال، آپ نے فرمایا: تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا. تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی شرک نہ کرو. وتقیم الصلاۃ المکتوبہ. نمبر 2، فرض نماز ادا کرو، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو. وتؤدی الزکاۃ المفروضہ. فرض زکوٰۃ نکالو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. وتصوم رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھو. آپ نے یہاں پہ 4 باتیں بتائی. ایک یہ کہ توحید پر قائم رہو، اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. نماز، روزے اور زکوٰۃ کی پابندی کرو. اتنی تعلیم آپ نے اس دیہاتی کو دی کہ یہ کام کرو، جنت میں چلے جاؤ. جب اس آدمی نے یہ سنا کہ ان کاموں کے کرنے پر جنت ملتی ہے، کہا: والذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ. کہا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی قسم، یا اللہ کی میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس میں نہ تو کچھ کم کروں گا اور نہ ہی میں اس میں کچھ اضافہ کروں گا. جیسے آپ نے بتایا ہے، جتنا آپ نے بتایا ہے ویسے ہی میں اس کو پورا کروں گا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پہ تعلیم دی ہے، توحید پر قائم رہنا، شرک مت کرنا، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور روزے کی پابندی، میں ان فرائض کو ایسے ہی ادا کروں گا جیسے آپ نے بتایا ہے. نہ تو میں اس میں کم کروں گا نہ اس میں اضافہ کروں گا، یعنی اپنی طرف سے بڑھاؤں گا. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اس کو مکمل عمل کروں گا. فلما ولى، جب وہ آدمی جانے لگا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنہ فلينظر الى هذا. جس آدمی کو یہ خوشی محسوس ہو کہ وہ اس زمین پر جنتی آدمی کو دیکھے، یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جنتی آدمی کو دیکھے اس دنیا کے اندر جنتی آدمی ہے، فلينظر الى هذا، اس دیہاتی کو دیکھو جو جا رہا ہے، یہ جنتی آدمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بنیاد پر جنت کی خوشخبری دی؟ کیونکہ وہ آدمی یہ اقرار کر رہا ہے، یہ یقین رکھ رہا ہے کہ میں اس چیز کو پورا کروں گا جو آپ نے بتایا ہے. آپ نے کیا بتایا ہے؟ شرک مت کرنا، نماز کی پابندی کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، تم جنت میں چلے جاؤ. کیا معلوم ہوا اس حدیث سے؟ اس حدیث سے جو سب سے اہم مسئلہ معلوم ہوا وہ یہ کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ کہ آدمی کا ایمان صحیح ہونا چاہیے. ایمان کی سلامتی کے بعد سب سے پہلے نمبر نماز کی مکمل ہونی چاہیے. نماز کی پابندی ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا.
نماز کی پابندی نہیں ہے تو اس کے لیے مشکل ہے، اس کے لیے خطرہ ہے، اس کے لیے جہنم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور متعدد آیات میں بار بار یہ فرمایا ہے کہ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یا اللہ رب العالمین نے دوسری میں فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ یہ ساری آیات ہیں جو ہم سب کو نصیحت دے رہی ہیں، یہ تعلیم دے رہی ہیں کہ بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی نماز کا پابند ہو، مگر لوگوں نے کس کس راستے سے جنت کو طلب کیا ہے۔ کہیں لوگ بھٹک رہے ہیں کسی پیری مریدی کے چکر میں، کوئی بھٹک رہا ہے نظر و نیاز کے چکر میں، کوئی بھٹک رہا ہے قبروں پر سجدے مارنے میں، کسی پیر ولی کا سجدہ کرنے میں، کوئی کسی کی بیعت کر کے بیٹھا ہے کہ فلاں آدمی کو پکڑ لو جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ سب دھکوسلا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ آدمی کے پاس عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، شرک سے برات اور شرک سے دوری ہونی چاہیے، اور شرک سے بچنے کے بعد سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ نماز کی پابندی۔ نماز نہ پڑھنے والا یہ سوچے کہ میں جنت حاصل کر لوں گا، یہ بہت مشکل چیز ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صاف فرما دیا ہے کہ بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی تعلیم دی ہے کہ توحید کے بعد، اللہ پر ایمان لانے کے بعد، صحیح عقیدہ اختیار کرنے کے بعد نماز کی پابندی۔ اس آدمی کے بارے میں فرمایا کہ جنتی ہے۔ کس آدمی کے بارے میں؟ جس نے یہ کہا کہ میں نماز کی پابندی کروں گا، روزہ رکھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، شرک سے بچوں گا۔ آپ نے کہا کہ یہ آدمی جنتی ہے۔ تو ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور مشقت اور کوشش کرتے رہیں۔ دعا رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو خالص سنت پر اور خالص توحید پر قائم رکھے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔